Islamic Library, enlightening about religion. یہ دونوں قسمیں طالب ہی کی طرف راجع ہوتی ہیں، کیونکہ حق کی صفت استغنا یعنی وہ طالب کی ناراضگی اور رضا دونوں سے بے نیاز ہے۔ یہ دونوں وصف نظارہ توحید سے وابستہ ہیں۔ حضرت ابو محمد مرتاش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے کہ اس کا باطن اس کے قدم کے ساتھ برابر ہو، مطلب یہ کہ دل مکمل طور پر حاضر رہے، یعنی دل وہاں ہو جہاں قدم ہو اور قدم وہاں ہو جہاں دل۔ ایک قسم یہ ہے کہ قدم وہاں ہو جہاں قول ہو، یہ حضوری کی علامت بغیر غیوبت کے ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خودی سے غائب ہو کر حق کے ساتھ ظاہر ہو، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ حق کے ساتھ ظاہر ہو کر خودی سے حاضر ہو۔ یہ جمع الجمع کی قبیل کی عبارت ہے، کیونکہ جس وقت خود بخود رویت ہوگی تو خودی سے غیبت نہ رہے گی، جب رویت اٹھ جائے گی تو حضوری بے غیبت کے ہوگی۔ اس معنی کا تعلق حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے قول سے ہے، یعنی صوفی وہ ہے جو دونوں جہان میں بجز ذات الہی کے کچھ دیکھ نہ سکے۔ تصوف کی بنیادی خصلتیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد 8 حصوں پر ہے: سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، گدڑی، سیاحت اور فقر۔ یہ 8 خصلتیں 8 نبیوں کی اقتداء میں سے ہیں۔ سخاوت حضرت خلیل علیہ السلام سے ہے، کیونکہ آپ نے اپنے فرزند کو فدا کیا، اور رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، کیونکہ وہ وقت ذبح اپنی رضا پیش کی اور اپنی جان عزیز کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے بے حد و غایت مصائب پر صبر فرمایا اور خدا کی مقرر کردہ ابتلا اور آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ اور اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام سے ہے، جس کے بارے میں حق تعالی نے فرمایا، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ آپ نے 3 دن لوگوں سے اشارہ کے سوا کلام نہ فرمایا۔ اور اسی سلسلہ میں ارشاد ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ اور غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ وہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔ اور سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے یکا و تنہا مجرد زندگی گزاری ہے اور بجز ایک پیالہ و کنگھی کے کچھ پاس نہ رکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا ہے تو انہوں نے پیالہ بھی توڑ دیا، اور جب کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے بالوں کو کنگھی کر رہا ہے تو کنگھی بھی توڑ دی۔ اور گدڑی یعنی صوف کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ انہوں نے پشمینی کپڑے پہنے۔ اور فقر سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جنہیں روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عنایت فرما دی گئی تھی، اور ارشاد ہوا کہ آپ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں بلکہ آپ ان خزانوں کو استعمال کریں، آرائش اختیار فرمائیں۔ لیکن بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کیا، اے خدا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روز شکم سیر رہوں اور دوسرے روز فاقہ کروں۔ تصوف کے یہ 8 اصولی خصائل ہیں جو افعالی کردار ہیں اور محمود ہیں۔ حضرت حصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی معدوم ہونے کے بعد ہستی کی تمنا نہیں کرتا اور موجود ہونے کے بعد معدوم ہونے کی خواہش نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی پاتا ہے اسے کسی حال میں گم نہیں کرتا، اور جو چیز گم ہو جائے اس کو کسی حال میں بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اس کی یافت کسی طرح نایافت نہ ہوگی اور اس کی نایافت کسی طرح یافت نہ ہوگی، تاکہ اسبات بغیر نفی اور نفی بغیر اسبات کے ہو جائے۔ اس قول کا مقصد یہ ہے کہ صوفی کی بشریت کامل طور پر فنا ہو کر اس کے جسمانی شواہد اس کے حق میں ظاہر نہ ہوں، یہاں تک کہ یہ فرق اپنے غین میں جمع ہو کر اپنے آپ قیام پا جائیں،
یہ صورتحال دو نبیوں میں ظاہر ہوئی ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کہ جن کے وجود میں عدم نہیں تھا، یہاں تک کہ دعا کی ربی شرح لی صدری و یسر لی امری، میرے رب مجھے شرح صدر عطا فرما اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے۔ اور دوسری ذات مبارک ہمارے رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کے عدم میں وجود نہ تھا، جیسا کہ ارشاد ہوا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے شرح صدر نہ فرمایا؟ ایک نبی نے آرائش و زینت کی درخواست کی اور دوسرے کو حق تعالی نے خود آرائش و زینت سے مزین فرمایا اور انہوں نے اس کی دعا نہیں کی۔ حضرت علی بن پندار سیرنی نیشا پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ صوفی اپنے ظاہر و باطن میں حق کی خاطر خود کو نہ دیکھے، چنانچہ جب تم ظاہر پر نظر ڈالو گے تو ظاہر میں توفیق کا نشان پاؤ گے، اور جب تم غور کرو گے تو ظاہری معاملات کو توفیق حق کے مقابلہ میں دیکھو گے، تو پھر مچھر کے پر کے برابر وزن نہ دو گے، اور ظاہری دیکھنا جو چھوڑ دو گے اور جب باطن پر نظر ڈالو گے تو باطن میں تائید حق کے نشان پاؤ گے، پھر جب غور کرو گے تو باطنی معاملات کو تائید حق کے پہلو میں دیکھ کر ذرہ بھر وزن نہ دو گے، لہٰذا باطن کے دیکھنے کو بھی ترک کر کے سراسر حق کا مشاہدہ کرو گے۔ جب حق کا مشاہدہ کرو گے تو خود بھی تو نہ دیکھ سکو گے۔ حضرت محمد عمر بن احمد مکری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حق کے ساتھ احوال کی استقامت کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ کہ صوفی کے احوال کسی اور حال سے نہ بدلیں اور وہ کسی کجروی میں مبتلا نہ ہوگا، اس لیے کہ جس کا دل گردش احوال سے محفوظ ہے وہ درجہ استقامت سے نہیں گرتا اور نہ وہ حق تعالی سے دور رہتا ہے۔